الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ ابھی ہم لوگ اس سے عصر کی نماز سے پہلے مولانا مودودی صاحب اور ان کی جماعت کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ان کا نظریہ کیا ہے۔ ان کے نظریے کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ دین کو قرآن و سنت کی دلیلوں اور صحابہ کرام اور سلف کے اصولوں پر پڑھنے سیکھنے کے بجائے سمجھنے کے بجائے اپنی عقل پر مکمل اعتماد کرتے تھے، اور اپنی عقل کی بنیاد پر اپنی عقل پر مکمل اعتماد کرنے کی وجہ سے ہی وہ بہت سارے انحرافات میں گئے، چاہے وہ قرآن کی تفسیر ہو، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا مسئلہ ہو، یا حدیثوں پر حکم لگانے کا مسئلہ ہو، یا صحابہ کرام کی شان کے بارے میں کوئی بات ہو۔ جو بھی ان کے یہاں بگاڑ پایا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی عقل کو مطلب کل اور فائنل بنا لیا کہ جو کچھ ہے وہ ہماری عقل ہے، ہماری ذہانت فطانت ہے۔ اسی طرح سے عرب دنیا کے اندر مصر میں انہی کے اثرات سے پیدا ہونے والا ایک فرقہ جس کو الاخوان المسلمون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایسا کوئی نہ سمجھے کہ الاخوان المسلمون سے جماعت اسلامی نکلی ہے۔ جماعت اسلامی اور مولانا مودودی کی فکر سے متاثر ہوئے ہیں ابو حسن البنا جو مصر کے تھے اور جنہوں نے اپنی جماعت الاخوان المسلمون کے نام سے قائم کی۔ تو ان کی کتابوں کے ترجمے عربی زبان میں بہت سارے ہوئے، دوسری زبانوں میں بھی ترجمے ہوئے، وہ چیزیں عرب دنیا کے اندر پھیلیں اور اس سے لوگ متاثر ہوئے، اور متاثر ہونے کے بعد جو چیزیں باہر نکل کر کے آئیں اس میں سے ایک یہ فرقہ ہے جس کو الاخوان المسلمون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا بھی رخ، اس کا بھی نظریہ یہی تھا، ہر چیز کو اپنی عقل سے پرکھنے کا، نمبر ایک۔ نمبر دو، خوارج کا جو عقیدہ ہے، یعنی گناہ کبیرہ کی وجہ سے کافر قرار دینا، خاص طور پر حکمرانوں کو کافر قرار دینا اور ان کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھانا۔ تیسری چیز ان کے ہاں یہ پائی جاتی تھی کہ کسی بھی طریقے سے ہمیں حکومت اور اقتدار پر قائم ہونا ہے، حکومت اور اقتدار پر فائز ہونا ہے، یہ ان کی بہت بنیادی فکر تھی۔ اور اس حکومت اور اقتدار کی جو بات تھی اس بارے میں ان کا بالکل وہی نظریہ تھا جو نظریہ مولانا مودودی صاحب کا تھا کہ سب اپنے اپنے عقیدے پر رہیں اور آؤ ہم سب اکٹھا ہو جائیں۔ جیسا کہ پہلی بات ہوئی کہ ان کی کتابوں سے متاثر ہو کر کے بہت سارے لوگ متاثر ہوئے، اور ان میں سے ایک حسن بنا بھی ہیں جو متاثر ہوئے اور الاخوان المسلمون قائم کیا۔ اب الاخوان المسلمون کا آپ لوگ بعد میں ابھی جانے دیں، جب آپ کو موقع ملے تو آپ لوگ الاخوان المسلمون کی ویب سائٹ کھولیں۔ الاخوان المسلمون کے نام سے ہے، وہ اخوان آن لائن ایسا کچھ نام ہے اس کا، بہرحال وہ آپ کو مل جائے گا، آپ اس کو تلاش کر لیں، تلاش کر کے اس کا صرف انٹروڈکشن دیکھیں جو انہوں نے اپنی ویب سائٹ پر اپنا ڈالا ہے، تو آپ کو ان کی جو فکر ہے، ان کا جو نظریہ ہے، ان کی جو سرگرمیاں ہیں، وہ جس تھیم پر چل رہے ہیں ان سب کا اچھی طرح اندازہ ہوگا۔ وہ جماعت کوئی اسلامی جماعت نہیں ہے، دیکھنے کے لیے الاخوان المسلمون یا جماعت الاخوان المسلمون کا نام ہے اس کا، لیکن وہ ایک ایسی جماعت ہے یا ایسا فرقہ ہے جو سیاسی بھی ہے، جو سماجی بھی ہے، جو کھیل کود بھی ہے، جو تجارتی بھی ہے، جو بزنس والا بھی ہے، یعنی 8 طرح کی باتیں اس کے انٹروڈکشن میں لکھی ہوئی ہیں، 8 طرح کی باتیں اس کے تعارف میں لکھی ہوئی ہیں۔ وہ جماعت ہے، اس کو کہا گیا وہ دینی جماعت ہے، سلفی کا لفظ بھی استعمال کیا کہ وہ سلفی جماعت ہے، وہ تجارتی جماعت ہے، وہ سیاسی جماعت ہے، وہ سیاحی جماعت ہے، وہ اس کی ایکٹیویٹیز میں کھیل کود اور یہ جو مطلب ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا، سرگرمیاں، مطلب فزیکل ایکٹیویٹیز، یہ سب بھی ان کے یہاں شامل ہے۔ سب چیزیں 8 چیزیں ہیں ان کے یہاں، ان 8 چیزوں کا مجموعہ ہے یہ جماعت جس کا نام الاخوان المسلمون ہے۔ اور ویب سائٹ آپ کھولیں گے تعارف تو آپ کو شروع میں ہی یہ چیز ملے گی کہ اخوان المسلمون ہے کیا۔ اخوان المسلمون کا معنی ہوتا ہے مسلمان بھائی،
مسلمان بھائی، مسلمین مسلمون بہت سارے مسلمان، الاخوان یعنی بہت سارے مسلمان، جمع ہے یہ۔ تو اس جماعت کا جو سب سے جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہی ہے حکومت اور اقتدار پر قائم ہونا، یعنی دین کو، اسلام کو سیاست کے لیے استعمال کرنا، دین کو، دین کے اصولوں کو اپنی مرضی اور اپنی ہوس اور خواہشات کے مطابق جو سیاست ہے اس سیاست میں اسلام کے اصولوں کو ڈھالنا، قرآن کی آیات کو، احادیث کو ایسے گھمانا کہ ان کی سیاست کی دلیل بنے، جیسے وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے یہ چیزیں ان کے مفاد میں استعمال ہوں، یہ ان کا خاص بنیادی مقصد ہے۔ ایسے ہی الاخوان المسلمون کے ہاں ایک جو سب سے بڑا انحراف پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے یہاں تصوف ہے، صوفیت ہے، اور یہ بات اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ الاخوان المسلمون صرف اور صرف حکومت اور بغاوت والی جماعت ہے، حکومت بغاوت تو ہے ہی ان کے یہاں، تکفیر تو ہے ہی ان کے یہاں، لیکن اس سے بھی اسی کے ساتھ ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہ ایک صوفیت والی جماعت ہے، تصوف۔ ان کے یہاں بھی عید میلاد النبی ہے، بہت زور شور سے مناتے تھے، خود مولانا، خود شیخ حسن بننا جو اس کے فاؤنڈر ہیں، وہ خود بھی میلاد نبی بہت زور شور سے منایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ مصر میں دمنہور نامی ایک شہر ہے، دمنہور نامی شہر ہے مصر میں، اس دمنہور کی بستی میں ایک بزرگ کی قبر ہے، مزار ہے، جو حصافی کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور ان کے نام سے صوفیت کا ایک سلسلہ بھی مشہور ہے، اور اس سلسلے کا نام ہے سلسلہ حصافیہ۔ حسن بننا 20 کلومیٹر پیدل چل کر کے اس قبر مزار کا درشن کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، 4 گھنٹے 5 گھنٹے پیدل چل کر کے اس قبر، اس مزار پر جایا کرتے تھے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسی طرح کے عقیدے رکھتے تھے جیسے عام طور پر ہمارے یہاں کے بریلوی، جن کے ہاں شرک ہے بہت کھلا، یہ لوگ جو عقیدہ رکھتے ہیں اسی انداز کا عقیدہ وہ بھی رکھتے تھے۔ ایک جگہ حسن بننا نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک شعر عربی میں پڑھا ہے، لکھا ہے۔ وہ شعر کیا ہے؟ اس شعر کو اور اس کے ترجمے کو پڑھنے سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ھذا الحبیب مع الاحباب قد حضر، ھذا الحبیب مع الاحباب قد حضر وسامح الکل فیما قد مضى وجرى۔ اس شعر کا معنی کیا ہے؟ یہ ان کا عقیدہ تھا، اور یہ خود اپنی کتاب میں انہوں نے لکھا۔ ان کی کئی ایک کتابیں ہیں، حسن بننا کی کئی ایک کتابیں ہیں۔ اس کتاب میں سے ایک مشہور کتاب ہے مذکرات الدعوہ والداعیہ، اس کے اندر انہوں نے بہت ساری باتیں لکھی۔ یہ شعر بھی انہی کا شعر ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ھذا الحبیب مع الاحباب قد حضر، یہ حبیب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مع الاحباب اپنے احباب کے ساتھ یعنی اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، حضرا آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاہنے والے یعنی اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ حاضر ہوئے، آئے۔ وسامح الکل فیما قد مضى وجرى، اور تمام لوگوں سے جو کچھ بھی گناہ ہوا تھا سب معاف کر دیا۔ تمام لوگوں سے جو کچھ بھی پیش آیا تھا، جو کچھ بھی ان سے رونما ہوا تھا، جو کچھ بھی ان سے سرزد ہوا تھا، سب کیا کر دیا؟ سامح الکل، سب کو درگزر کر دیا۔ یہ شعر حسن بننا کا ہے۔ اب ہمارے یہاں کے بر صغیر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے، افغانستان کے جو بریلوی طبقے کے جو لوگ ہیں، جن کا اکثر و بیشتر اولیاء اور قبر اور مزار اور اس طرح کی چیزوں سے زیادہ تعلق ہے، آپ بتائیے انہی کا عقیدہ ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی میلاد کے دن اپنے جسم کے ساتھ بنفس نفیس آپ اپنے چاہنے والوں کے پاس تشریف لاتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ یہی عقیدہ ان کا بھی ہے، اور یہاں تک جیسے وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے، آپ ہمارے مددگار ہیں، آپ ہمارے سند ہیں، اب آپ ہمارے مستند ہیں، معتمد ہیں، ہمارے آپ سب کچھ ہیں، ایسے یہ بھی کہہ رہے ہیں وسامح الکل، سب کو درگزر کر دیا، سب کو معاف کر دیا۔
فیما قد مضا، ان تمام چیزوں میں جو ان سے بہت پہلے ہوا ہے ماضی میں، وہ جرا، اور جو کچھ بھی سرزد ہوا ہے سب کچھ کیا کر دیا انہوں نے، معاف کر دیا۔ حسن بننا، یہ جو بات چل رہی ہے جہاد کے نام پر دنگا فساد آتنک، اس معاملے میں ان کا نام عرب دنیا میں سب سے اونچائی پر ہے۔ ان کی کتابیں جب آپ پڑھیں گے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یا ان کی خود حسن بننا صاحب کی تربیت ہے، ٹریننگ ہے، کہ یہ جب گرمی کی سیزن میں، سمر کیمپ ہے نا، سمر سیزن ہے یہ، ایسے ہی سمر سیزن میں جب وہ اپنے لوگوں کو لے کے نکلتے تھے تو دور دراز نکل جایا کرتے تھے، اور جو ان کے ساتھ جاتے تھے، ان کی ٹیم جو جاتی تھی، اس ٹیم کے وہ الگ الگ ان تمام لوگوں کو وہ الگ الگ پارٹ میں تقسیم کر دیتے تھے، الگ الگ گروپ میں، اور ان گروپوں کا نام وہ صحابہ کے نام سے رکھتے تھے، ابوبکر صدیق، عمر، عثمان، عبداللہ بن عمرو بن عاص، عبداللہ بن عباس، ابن مسعود، ایسی سارے الگ الگ 6 8 10 گروپ بنا دیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کو سبھوں کو جہاد کے نام پر ہتھیاروں کی ٹریننگ دیا کرتے تھے، دور دراز صحراؤں میں لے جا کر کے ہتھیاروں کی ٹریننگ دیا کرتے تھے، اور سب جہاد کے نام پہ کرتے تھے، جبکہ جہاد کرنے کے لیے 1 2 نہیں، نہ جانے کتنی شرطیں ہیں۔ ان میں سے سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلے، پہلے وہ اپنا ایمان اور اسلام درست کرے، اپنا عقیدہ درست کرے، تبھی پہلا کام ایمان درست کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جنگ کے موقع پر موجود تھے، ایک شخص آیا اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ غیر مسلم تھا، یعنی کافی مشرک تھا وہ، لیکن اسے اس وقت جو ہے اسلام سے محبت اور اس کے دل میں اس کا جذبہ پیدا ہوا، اور اس نے یہ بھی سوچا کہ میں ابھی اسلام لاؤں، مسلمان ہوں، اور میدان جہاد میں اتر جاؤں۔ ٹھیک ہے، اب اس نے اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے یہ سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام لانا چاہتا ہوں اور اللہ کی راہ میں لڑنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے بتائیے کہ پہلے اسلام لاؤں کہ پہلے جہاد کروں؟ اسلم ام اقاتل، کیا میں اسلام لاؤں یا میں لڑوں؟ میرا دل چاہتا ہے، میں اسلام لانا چاہتا ہوں، میں اسلام کی محبت میں آیا ہوں، اور میدان میں اسلام مطلب مسلمان ہو کر کے میدان میں لڑنا چاہتا ہوں، تو آپ بتائیے پہلے یہ کروں کہ پہلے یہ کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسلم ثم قاتل، پہلے اسلام لاؤ پھر جہاد کے میدان میں اترو۔ اب اس کو اللہ کے نبی نے کیا تعلیم دی؟ کہ جہاد بعد میں، پہلے اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان، اسلام قبول کرنا، ایمان لانا، اپنی توحید۔ آج مسائل بہت پیچیدہ ہیں، آج اسلام کا لفظ کافی نہیں رہ گیا ہے، اب اسلام تو لاتے ہیں لیکن اسلام کے بعد وہ قبروں اور مزارات والے مسلمان ہو جاتے ہیں، کوئی اندھی تقلید والا مسلمان ہو جاتا ہے، کوئی دنگے فساد والا مسلمان ہو جاتا ہے، کوئی صوفیت والا مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اب آج مسئلہ ہے کہ اسلام لایا تو کون سا اسلام لایا ہے، لیکن اس زمانے میں تو اسلام کی کوئی تقسیم نہیں تھی نا، اسلام خالص تھا، اللہ کے نبی موجود ہیں، اسلام توحید اور خالص، توحید خالص اور سنت اللہ کے نبی کی موجود ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا اسلام لاؤ، تو اس وقت اسلام بمقابلہ یہودیت، عیسائیت، بت پرستی کے تھا۔ آج اسلام کے اندر نہ جانے کتنے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ اسلام تو کون سا اسلام بھائی؟ رافضی اسلام کی، خارجی اسلام کی دنگے والا فساد والا اسلام کی، صوفیت والا اسلام ہے نا، کون سا اسلام؟ عقلانیت والا اسلام۔ اسلام کی بہت ساری شکلیں بن گئی، تو کون سا اسلام آپ لاؤ، یہ آج مسئلہ بن گیا، اس زمانے میں مسئلہ نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا اسلم ثم قاتل، اسلام لاؤ پھر لڑو۔ اس نے فوراً ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ بول کر کے کلمہ شہادت پڑھ لیا، اس نے شہادتین کا اقرار کر لیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی اب جاؤں میدان جہاد میں؟ آپ نے فرمایا اب جاؤ، اور وہ گیا اور بڑی پامردی سے لڑتا رہا، بڑی بہادری سے، یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو صحابہ نے آ کر کے بتایا کہ اللہ کے نبی ابھی تھوڑی دیر پہلے جو آپ کے پاس سے ایک ساتھی صحابی آئے اور وہ اسلام لائے اور پھر ہمارے پاس ہمارے میدان جہاد میں اترے، تو یہ بتائیے، یہ مسئلہ ہے اس کا کہ اللہ کے نبی وہ میدان کارزار میں اترا اور بڑی پامردی سے لڑا اور لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنا، آپ کو پتہ چلا، تو آپ نے
اس شخص کے بارے میں دو جملہ کہا، دو لفظ کہا۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا عامل قلیلا و اجر کثیرا، عامل قلیلا و اجر کثیرا، تھوڑا سا عمل کیا اور بہت بڑے اجر کا مستحق بن گیا، تھوڑا سا عمل کیا اور بہت بڑے اجر کا مستحق بن گیا، عامل قلیلا و اجر کثیرا۔ تو دیکھا آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور خالص ایمان اسلام یہ سب سے پہلے ضروری ہے۔ ایک آدمی کوئی بھی عمل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص توحید کا عقیدہ نہ ہو، سچا ایمان اگر اس کے ہاں نہ ہو، تو کتنا بھی نیک عمل کر رہا ہو، خالص توحید اور ایمان کے بغیر اس کے عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہے، چاہے کوئی بھی عمل ہو، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد جیسا کام کیوں نہ ہو، تو بھی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی اجر ملنے والا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہی ٹریننگ ہی ضروری ہے یا ایمان کی تربیت ضروری ہے؟ ایمان کی تربیت کہاں ہے؟ ہم نے اس سے پہلے بھی کہا کہ توحید الوہیت، توحید عبادت جس کو ہم کہتے ہیں، جو سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت کا بنیادی نقطہ تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ اللہ کے سوا تمہارا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سب کی یہ دعوت تھی۔ اس لیے یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان کی، توحید خالص کی دعوت دینا ضروری ہے۔ اگر وہی درست نہیں ہے تو اعمال کی محنت کر کے انسان کو کچھ بدلہ اس کا ملنے والا، یہ چیز مفقود ہے، غائب ہے۔ یہ چیز کیا ہے؟ غائب ہے۔ تو اب مطلوب کیا ہے؟ مطلوب یہ ہے کہ سب سے پہلے سچا ایمان، توحید خالص، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی سنت، اور اس کے بالمقابل بدعات کی تردید، بدعات سے دوری، اجتناب، ٹھیک ہے، اور قرآن و سنت کے مضمون کو جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو سمجھایا، بتایا، سکھایا، انہوں نے سمجھا اور سیکھا، اسی طرح سے قرآن و سنت کے نصوص اور دلائل کو سیکھنا اور سمجھنا، یہ سب سے بنیادی مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ سب سے زیادہ بنیادی ہے۔ ابھی جتنے فرقے عرب دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، چونکہ میڈیا کی وجہ سے فاصلے ختم ہو گئے، ہے نا، دنیا ایک گلوبل گاؤں کی طرح سے ہو گئی کہ ہر آدمی ہر ایک سے آسانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، رابطے میں ہے، مشرق سے مغرب تک کا، مغرب سے مشرق تک کا، شمال جنوب، کوئی فرق باقی نہیں بچا۔ تو اب بہت ساری ایسی شخصیتوں کا تعارف ہمارے یہاں بھی ہو گیا جن کا تعارف ہمارے یہاں نہیں ہوتا اگر میڈیا کا یہ ماحول نہیں ہوتا۔ پہلے نہیں تھا لیکن اب تعارف ہو گیا، کیونکہ لوگ ان کی گفتگو کرنے والے، ان کی سرگرمیوں کو، نشاطات کو عام کرنے والے، اس فکر کے حامیان، اس فکر کے داعیان نے اپنی سرگرمی جاری رکھی، جس کے نتیجے میں آج بہت سارے لوگ متعارف ہو گئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو حسن بنا صاحب کی جو جماعت ہے الاخوان المسلمون، اس کی فکر کے بارے میں ہم نے عرض کیا کہ ان کی فکر کا خلاصہ یہ 3 4 5 چیزوں میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے جو بڑے بڑے جو سربراہان ہیں، بڑے بڑے جو کہہ لیجیے داعیان ہیں، وہ کون ہیں؟ حسن بنا خود اس کے ذمہ داروں میں سے ہیں، مطلب اس کے بانی ہیں، مؤسس ہیں۔ ایسے ہی سید قطب اس کے بہت خاص رہنماؤں میں سے ہیں، بڑے رہنماؤں میں سے ہیں۔ محمد قطب ان کے بھائی ہیں، وہ بھی اسی فکر کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس فکر کے اور بہت سارے نام ہیں، ان میں سے ایک معروف نام ڈاکٹر یوسف عبداللہ قرضاوی کا بھی ہے۔ ڈاکٹر یوسف عبداللہ قرضاوی بھی اس کے سب سے بڑے داعیان میں سے، سب سے بڑے حامیان میں سے تھے۔ انہوں نے بھی یہ ساری چیزیں، جو کچھ یہ فکر ہے، اس کو بہت بڑھ چڑھ کر کے پھیلایا، اسے لکھا اور اپنے تعلقات کا، اپنی مقبولیت کا اور اپنے ہر طرف بڑے وسیع تعارف کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اخوان المسلمون کے اخوان المسلمون کے بہت بڑے بڑے جو سربراہان ہیں، قائدین ہیں، ان میں سے ایک یوسف عبداللہ قرضاوی بھی ہیں۔ مصر میں یہ بھی تھے، یہ بھی مصر کے ہی ہیں، مصر ہی میں تھے، لیکن مصر کی حکومت نے اسی طرح کی ایکٹیویٹیز اور سرگرمیوں کی وجہ سے وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، اور وہ وہاں سے نکلے، اور نکلنے کے بعد پھر کہاں گئے؟ قطر آ گئے،
قطر کی انہیں پناہ دیا اور قطر کے اندر وہ رہے، اور اس کے بعد ابھی ہے نا ابھی کچھ سالوں پہلے ان کی وفات ہوئی ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ مطلب میں سمجھتا ہوں 2-4 سال 2-3 سال 4 سال ہوئے ہوں گے مشکل سے، 2 ہی سال نا، اب جلدی وفات ہوئی ہے ان کی۔ ہاں میں نے کہا ان کے عقیدے میں صوفیت بھی، حسن بنا کے یہاں خود، ہاں جماعت اسلامی کے یہاں بھی صوفیت ہے، مولانا مودودی کی تحریروں سے اس کا پتہ چلتا ہے، لیکن ان کے یہاں بہت کھل کر کے ہے، حسن بنا کے یہاں۔ ہم نے جیسا کہ ہم ذکر کیا کہ دمنہور میں باقاعدہ سلسلہ حصافیہ کے تصوف کے سلسلے سے جڑے بھی ہوئے تھے، اور ان کے مزار پر باقاعدہ کئی گھنٹے چل کر کے وہ جایا بھی کرتے تھے درشن کرنے کے لیے، اور ان تمام چیزوں کا ذکر خود حسن بنا صاحب نے اپنی کتابوں کے اندر کیا ہے۔ اب ان سب کا بھی تعارف ہوا بڑے میڈیا کے ذریعے سے، اخوانیت کا، حسن بنا کا، قرضاوی صاحب کا، اور لوگ حسن سید قطب کو جان رہے ہیں، محمد قطب کو جان رہے ہیں، ان کی کتابوں کو جان رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اب یہ فتنہ کسی عرب عجم کا، مشرق مغرب کا نہیں رہ گیا، بلکہ یہ عام فتنہ بن گیا، ہر طرف اس کا تعارف ہے، اس لیے اس فرقے سے، اس فتنے سے لوگوں کو آگاہ کرنا ضروری ہے۔ ہمارے نوجوانوں میں، مسلمانوں میں، وطن عزیز بر صغیر کے اندر جن نوجوانوں کے بارے میں ہم نے سنا ہے یا ہم جانتے ہیں اس طرح کی سرگرمیوں میں وہ ملوث ہیں یا اس طرح کی چیزوں میں وہ ملوث تھے، اور اس کی وجہ سے انہیں کچھ بہت ساری تکلیفیں بھی ہے نا ڈپارٹمنٹوں کی طرف سے اٹھانی پڑی ہے، ان سب سے جب آپ پوچھ تاچھ کیا گیا تو انہوں نے کھل کر کے صراحت کی کہ ہم فلاں 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 سے متاثر تھے، ہم ان کو پڑھتے تھے، ہم ان کو سنتے تھے، ہم ان کو فالو کرتے تھے، اور ہم فلاں فلاں سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو انہی لوگوں نے یہ سارے کام کیے ہیں۔ جماعت اسلامی کی بات چل رہی تھی، جماعت اسلامی میں بھی پاکستان کے ڈاکٹر اسرار صاحب بھی تھے، جماعت اسلامی ہی میں تھے، ٹھیک ہے۔ ایک مسئلے پر مولانا مودودی صاحب سے ان کا اختلاف ہوا، وہ تھا پاکستان میں الیکشن میں شرکت کرنا ہے، الیکشن میں حصہ لینا ہے یا نہیں لینا ہے۔ مولانا مودودی صاحب الیکشن میں حصہ لینے کے قائل تھے، ڈاکٹر اسرار صاحب الیکشن میں حصہ لینے کے قائل نہیں تھے۔ اسی بنیاد پر دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ الگ ہونے کے بعد پھر انہوں نے ایک دوسری جماعت میں شرکت کی، شامل ہوئے، وہ ہے تبلیغی جماعت۔ تبلیغی جماعت میں وہ گئے، لیکن تبلیغی جماعت میں انہیں وہ نہیں ملا جس کی وہ تلاش کر رہے تھے۔ یعنی انہوں نے خود لکھا ہے یا ان کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے، ان کی سیرت لکھنے والوں نے، کہ چونکہ تبلیغی ان کا جو مزاج تھا وہ یہ تھا کہ پورے پاکستان کے اندر اسلامی حکومت قائم کرنی ہے، اسلامی نظام قائم کرنا ہے نا، اسلامی اقتدار قائم کرنا ہے، اور اس کے لیے ہے نا ہمیں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا ہے، ہمارے یہاں ہمارے اندر جو ہے وہ کیا نام ہے جوش ہونا چاہیے، ہمت ہونی چاہیے، ولولہ ہونا چاہیے، اس طرح کی سوچ کے وہ حامل تھے۔ اور جب انہوں نے مودودی سے اختلاف کے نتیجے میں وہ الگ ہوئے، انہوں نے خود کہا ہے کہ میرا ان کا ایک مسئلے میں صرف اختلاف ہوا تھا، میں پورے طور پر ان کی فکر سے متفق تھا اور ابھی متفق ہوں، لیکن ان کی جماعت سے الگ ہوا، اس کی صرف ایک وجہ تھی۔ جماعت تبلیغ میں جب شامل ہوئے تو شمولیت کے بعد انہیں وہاں وہ چیز نہیں ملی جو وہ چاہتے تھے۔ جب وہ چیز نہیں ملی اور مطلب ان کو ٹھنڈا پن لگا کہ مطلب ان کو تو یہ کول ایک ٹھنڈی سرگرمی والی جماعت ہے، اور جماعت تبلیغ جاتی ہے اور وہ بتاتی ہے، سکھاتی ہے نا، اور اس کے بعد پھر وہ واپس آتے ہیں 4 مہینے 40 دن جو بھی ان کی سب ان کا جو نظام ہے۔ تو انہوں نے پھر اس سے بھی علیحدگی اختیار کی، انہیں راس نہیں آیا، یہاں الگ ہوئے۔ ابھی 2010 میں وفات پائے ڈاکٹر اسرار، ٹھیک ہے۔ وہ اصلاً پیشے سے میڈیکل ڈاکٹر تھے، لیکن پنجاب یونیورسٹی وغیرہ سے انہوں نے اسلامیات میں بھی ایم اے اور پی ایچ ڈی وغیرہ کر لیا تھا، اس لیے انہیں عربی کی بھی معلومات تھی، اردو کی بھی معلومات تھی، تاریخ وغیرہ کا بھی کافی معلومات تھی۔ تو ان کو مطلب میڈیکل میدان کے علاوہ اسلامیات کی بھی کافی معلومات تھی۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا مشن بنا لیا کہ قرآن کریم پڑھیں گے، اس کی تفسیر کریں گے اور اس کے علوم کو پھیلائیں گے، ایسا انہوں نے اپنا زندگی کا مشن بنا لیا۔ اور اس کے لیے ایک دستور بھی، اس کے لیے ایک ادارہ بھی قائم کیا تھا، ایک قرآن کریم کا ایک ادارہ بھی قائم کیا تھا انہوں نے، اور اسی کے تحت یہ لاہور میں اسی کے تحت یہ کام بھی کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ ایک مستقل تنظیم بنائی تھی اس فکر کو عام کرنے کے لیے جو فکر وہ چاہتے تھے، یعنی حکومت اور سیاست اور اقتدار قائم کرنے کی، اسلامی نظام اور اسلامی شریعت کی تنفیذ کرنے کی بات جو وہ کہتے تھے، اس کے لیے انہوں نے تنظیم اسلامی کے نام سے ایک تنظیم بنائی تھی۔ اس کا بھی پورا نظام ہے، اس کی پوری ویب سائٹ ہے،
آج بھی اس کے چلانے والے دیکھنے والے ہیں نا موجود ہیں۔ تو یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا سرسری طور پر ان کا تعارف ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے اسی فکر پر کام کیا جو مولانا مودودی کی فکر تھی، اقامت دین اور حکومت الہیہ، اقتدار اور کیا نام اسلامی شریعت کا نفاذ، اسی بنیاد پر۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جتنے لوگ بھی اسلام پر اٹھے ان میں سے کوئی ان سب لوگوں میں سے چاہے وہ مولانا مودودی ہوں، حسن بنا ہوں، یا مثال کے طور پر ان کے ساتھی سید قطب محمد قطب ہوں، یا جیسے یہاں ڈاکٹر اسرار کی بات چل رہی، ان میں سے کوئی بھی ان اصولوں پر نہیں رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے قیام کا معنی سمجھنے کے اعتبار سے بھی، اور دین کے قیام کے سلسلے میں ان اصولوں پر قائم ہی نہیں ہو رہا جن اصولوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین قائم ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے قیام کی اصل بنیاد اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ اللہ کی توحید کو پڑھنا، سیکھنا، سکھانا، اس پر عمل کرنا، اس کی دعوت دینا، اس راہ میں آنے والی مشقتوں پریشانیوں پر صبر کرنا، یہ اس کا اصل ٹریک ہے، اصل راستہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال تک رہے، آپ توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ آپ توحید کی دعوت دیتے رہے، ساری تکلیفیں پریشانیاں اذیتیں برداشت کرتے رہے، آپ بھی، آپ کے اصحاب بھی برداشت کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جیسا کہ بات آئی تھی کہ مکے کے لوگوں نے، مشرکین نے حکومت اور بادشاہت کی پیشکش بھی کی تھی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے جیسے تیسے شرک اور کفر کے ساتھ، جاہلیت کے ساتھ، یعنی جو کچھ اس وقت چل رہا تھا ان کا طریقہ، اس حالت میں آپ بادشاہت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ آپ کا مشن اللہ کی توحید دنیا میں عام کرنا تھا، شرک و کفر سے نکالنا تھا، ہے کہ نہیں؟ حضرت ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا جب وہ رستم کے دربار میں گئے تھے؟ تو انہوں نے پوچھا تھا کہ کس لیے آئے ہو، کون ہو، کس لیے آئے ہو؟ تو کیا جواب دیا تھا ربعی ابن عامر نے؟ انہوں نے کہا تھا نحن قوم ابتعثنا اللہ فی هذه الدنیا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ ہم وہ قوم ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے پیدا کیا ہے، اس لیے بھیجا ہے، اس لیے برپا کیا ہے تاکہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لائیں، یعنی شرک سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف لے کر، اس لیے ہمیں پیدا کیا۔ یہ چیز مفقود ہے، ان میں سے کسی بھی جماعت کے ہاں نہیں پائی جاتی ہے۔ پھر یہی وہ لوگ ہیں یا انہی کے لوگ ہیں یا انہی کی فکر کے حاملین ہیں جو آئے دن حکومت کے ساتھ کبھی خلافت کا لفظ استعمال کریں گے کہ خلافت کے بغیر ہم زندگی گزار رہے ہیں تو ہماری ایمان کا کیا ہوگا، ہندوستان میں ہم ہیں بلا خلافت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس کا جواب وہی ہے کہ مدینہ آنے سے پہلے اللہ کے نبی اور آپ کے اصحاب 13 سال تک مکہ میں تھے، تو کہاں کوئی نظام قائم ہوا تھا؟ اس نظام کے قیام کی جو بنیاد تھی، توحید کی دعوت، شرک کی تردید، اس پر کام جاری تھا، اس کا سلسلہ چل رہا تھا۔ یہی آج بھی ہماری ذمہ داری ہے، ہم دنیا میں جہاں رہیں اپنی حد تک، جیسا کہ اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ ما استطعتم، تم سے جتنا ہو سکتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کام کرتے رہیں، توحید کی نشر و اشاعت کریں، شرک کی تردید کریں۔ اب مسئلہ ہے کہ توحید کی دعوت اور شرک کی تردید کا کام یہ سب سے بنیادی کام تھا، اور یہ حکومت اور جہاد اور خلافت کا نام لینے والی جتنی جماعتیں ہیں، یعنی جتنے فرقے ہیں، ان میں سے کسی کے ہاں توحید خالص کی دعوت موجود نہیں ہے، کسی کے یہاں بھی توحید خالص کی دعوت موجود نہیں ہے۔ اسرار صاحب کی بات چل رہی تھی، ڈاکٹر صاحب کی، قرآن کریم کی تفسیر اور مفسر کے نام سے 50 سالہ خدمات کا جشن منایا گیا۔ ابھی 50 سالہ قرآن کریم کی مطلب تفسیر کرنا اور اس کی خدمات، ان کی خدمات کا تذکرہ ابھی 2 روزہ کانفرنس میں پچھلے چند مہینوں پہلے پاکستان میں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ ان کی تفسیر جو ہے کتنا معصور تھی، کتنا وہ تفسیر قرآن کی قرآن سے تھی، کتنا ان کی تفسیر قرآن کی سنت سے تھی، کتنی ان کی تفسیر قرآن کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اقوال اور آثار سے تھی، اس کا اندازہ لگانے کے لیے ہمیں اور آپ کو تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ 1-2 مثالیں اگر آپ جانیں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔
سب سے مشہور جو مسئلہ ہے ڈاکٹر اسرار کی زندگی کا وہ یہ ہے کہ انہوں نے توحید کی دعوت کو سمجھا نہیں اور پورے طور پر صوفیت کو ہی انہوں نے دین بنا دیا، تصوف کو ہی، وحدت الوجود کو ہی انہوں نے دین بنا دیا۔ سورہ حدید کی آیت کریمہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں انہوں نے بڑی صراحت سے ایک دو جگہ نہیں بلکہ دسیوں جگہ پر کہا اور لکھا کہ اس کی تفسیر اگر کوئی صحیح ہو سکتی ہے تو وحدت الوجود سے ہو سکتی ہے۔ هو الاول وہی اول ہے، هو الاول والآخر وہی آخر ہے، والظاہر وہی ظاہر ہے، والباطن وہی باطن ہے، وہ بكل شيء علیم، اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے خود، وہی ظاہر ہے خود، وہی باطن، یعنی اللہ ہی، تو پھر تو سب اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کے سوا ہے کیا دنیا میں؟ اس طرح سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا دنیا میں وہی تو وہی ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ بڑی شد و مت کے ساتھ پھیلایا، لکھا بھی اپنی کتاب کے اندر۔ ان کی کتاب ہے تفسیر سورۃ الحدید ام المسبحات کے نام سے، اس میں یہ بات انہوں نے بڑی وضاحت سے لکھی کہ اس کی اگر کوئی سب سے اچھی تفسیر ہو سکتی ہے تو وحدت الوجود سے ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، ایسے ہی اگر اس آیت کریمہ کی تفسیر اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں دیکھ لیتے تو پھر یہ صوفیت اور تصوف کے ذریعے سے اس کی تفسیر کرنے کی نوبت نہیں آتی۔ صحیح مسلم میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ هو الاول، اللہم، دعا کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنا الدین واغننا من الفقر۔ صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا اے اللہ تو ہی اول ہے، اس لیے تیرے پہلے کوئی نہیں ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں ہے، تو ہی اول ہے اس لیے تجھ سے پہلے کوئی نہیں ہے، وانت الآخر، اور تو ہی آخر ہے اس لیے تیرے بعد کوئی نہیں ہے، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، اور تو ہی ظاہر ہے، بلند ہے، غالب ہے، اس لیے تیرے اوپر کوئی نہیں ہے، وانت الباطن، اور تو ہی باطن اور پوشیدہ ہے، فلیس دونک شیء، اس لیے تیرے پرے کوئی نہیں ہے، اقض عنا الدین، تو ہمارے قرض کو ادا کر دے، پورا کر دے، یعنی ہم قرض دار ہیں تو ہمارے قرض کو ادا کرا دے، وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ، اور ہمیں فقیری اور محتاجگی سے بے نیاز کر دے، مالداری عطا فرما دے، بے نیاز کر دے، ہم فقیر نہ رہ جائیں، ہم محتاج نہ رہ جائیں۔ اب اتنی صاف حدیث ہے کہ اس میں وحدت الوجود کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہ چاروں صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاروں صفتوں کا معنی اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے۔ تو اب وہ تو وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، تو وہی ہے، اس طرح کی تفسیر کہاں سے لے آئے؟ تو وہی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ چار صفتیں اللہ کے نبی فرما رہے اللہ کے بارے میں کہ اللہ تیری یہ چار صفتیں ہیں، تو سب سے اونچا ہے، تجھ سے اونچا کوئی نہیں ہے، تو سب سے پہلے ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں ہے، تو سب سے بعد میں ہے، تیرے بعد کوئی نہیں ہے، اور تو پوشیدہ ہے، تجھ سے پرے کوئی نہیں ہے، تجھ سے زیادہ چھپا ہوا کوئی نہیں ہے۔ اس میں کہاں صوفیت کی کوئی بات تصوف کی، لیکن یہ عقیدہ انہوں نے پھیلایا، اور قرآن کریم کی تفسیر اپنی عقل سے، اپنی رائے سے، اپنی لاجک سے، اپنی دانشوری سے کر کے ساری دنیا کے سامنے قرآن کریم کی باتوں کو اپنی منمانی پھیلایا۔ تفسیر بالمعصور، تفسیر بالسنہ، تفسیر بالآثار، آثار الصحابہ، اس کا کوئی عطا پتہ نہیں، کوئی عطا پتہ نہیں۔ ایک جگہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں پاکستان کا ذکر موجود ہے، قرآن کریم میں پاکستان کا ذکر موجود ہے۔ بھئی آپ لوگ، ہم لوگوں نے بھی پڑھا ہے، قرآن پاکستان کا ذکر موجود ہے؟ کہاں موجود ہے؟ باقی قرآن کریم نے تو دنیا کی قوموں کے شرک پر، کفر پر، ان کے ایمان پر تبصرے کیے ہی ہیں۔ جہاں کفر و شرک ہے وہاں تبصرہ آ رہا ہے کہ تم شرک کر رہے ہو، تمہارا بھی انجام وہی ہوگا۔
تو اس سے پاکستان کی کون سی بات ہے کہ پاکستان کا بھی نام قرآن میں آیا؟ بہرحال اس طرح سے انہوں نے بہت ساری چیزیں اپنے منمانی کی ہیں، اور ان تمام چیزوں کے جائزہ لینے کا ظاہر بات ہے کہ ابھی اس وقت تو کوئی وقت نہیں ہے، تو اس کے لیے تو کوئی لمبا ہی وقت چاہیے۔ ہم نے صرف سرسری طور پر 10-5 منٹ میں ہے نا کچھ خلاصہ ان حضرات کے بارے میں آپ کے سامنے رکھا ہے، اور اس توقع کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ عز و جل ان جدید فتنوں سے جن کی زد میں ہم آ جاتے ہیں، ہمارے عزیز آ جاتے ہیں، ہمارے بھائی آ جاتے ہیں، ہماری بہنیں آ جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان جدید فتنوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے عقائد میں خلل ہے، ان کے اصولوں میں خلل ہے، ان کے منہج میں خلل ہے، ان کی فکر میں، ان کی رائے میں خلل ہے، اس لیے ان سے بہرحال اور ان کے علوم سے، ان کے افکار و نظریات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں، توفیق بھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور ہدایت کی راہ عطا فرمائے۔ جو اختلافات کی چیزیں ہیں ان میں سے جو حق ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی رہنمائی فرمائے، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ دعا کرتے تھے، خاص طور پر صبح کے وقت میں، یعنی فجر کے وقت جب آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے تھے رات میں، تو آپ اس وقت دعا کرتے تھے، اس میں یہ بھی آپ کہتے تھے اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ جن چیزوں میں اختلاف ہے، اختلاف والی چیزیں جو ہیں، اتنے سارے اختلافات ہیں، انتشار ہے، فرقہ واریت ہے، اس میں اے اللہ تو مجھے حق کی رہنمائی فرما۔ اتنے سارے اختلافات میں جو حق ہے تو مجھے حق کی رہنمائی فرما۔ اور ساتھ میں کیا کہتے تھے؟ انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، یقیناً تو ہی جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے، تو جسے دے ہدایت اسے ہدایت مل جائے گی، توفیق مل جائے گی، تو جسے ہدایت نہ دے اسے ہدایت نہیں مل سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں سرسری طور پر، بالکل سرسری طور پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔